اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔ محترم، یہاں میں نے یہ سورہ روم کی آیت پڑھی ہے، یعنی یہ لوگ صرف ظاہری دنیا سے ہی واقف ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنایا ہے کائنات کو، اس یونیورس کو، یہ مخصوص وقت کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ ساری دنیا ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں سے مراد یہ ہے کہ ظاہری دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو ہی دیکھتے ہیں اور اسی میں ہی یہ گم ہو جاتے ہیں۔ پچھلی سورہ عنکبوت میں بھی ایسی ہی آیت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں کہ دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ، اس کی حقیقت کچھ یوں سمجھ لیجئے گا کہ مقصد اللہ کا صرف یہ ہے کہ انسان کو ہم نے ان جانوروں سے ڈفرینٹ کر دیا۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کو فضیلت بخشی ہے انسان کو چونکہ عقل، سمجھ، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، اور اسی لیے اللہ نے وحی اور پیغمبر بھیجے ہیں کہ آپ کو وہ وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اینیمل اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ زندگی، دنیا خوبصورتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے سورہ نحل میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جانور ہیں، آپ کے پاس گھوڑے ہیں، خچر ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، اس سے آپ کی شان و شوکت بڑھتی ہے، آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ وہ جانور کو شان و شوکت کیا پتہ، تو انسان کو پتہ ہے نا۔ ایک بات تو یہ رہی، تو لہٰذا جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کی شان و شوکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اچھے گھر بناؤ، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ صرف یہاں مطلب یہ ہے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں ایک فرق بیان کر دیا گیا کہ جانور کی زندگی صرف ظاہری دنیا کے لیے ہے۔ اب چھپائے ہیں اینیملز ہے، صرف کھانا پینا، ان کی زندگی کا یہی مقصد ہے، کھانا پینا اور سونا۔ کیونکہ انسان کے اندر اینیمل انسٹنکٹ اور جانوروں کی خصلتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ان شارٹ ورڈز، ویری کلیئر ورڈز، اگر انسان صرف دنیا کا کھانا پینا سونا لیٹنا آرام ہی کے لیے اپنی زندگی گزار دے، آئی تھنک کہ شاید پھر اینیمل اور انسان میں کیا فرق رہا۔ آدم کو تو برتری بخشی ہے، اس کو عقل و سمجھ عطا کی ہے، یہ تو اب پوری دنیا کو اپنی رنگ میں رنگ سکتا ہے، یہ تو بڑے بڑے شہروں کو اپنے قابو پا سکتا ہے، ایسی صلاحیت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں یا یہ کریں، ظاہری ٹپ ٹاپ میں نہ ہو جائیں، سب کچھ اپنی صلاحیت اسی کے لیے نہ ہو جائیں، بس یہی حاصل کرنا ہے، اور اس کو دنیا کو حاصل کرے، زبائش بنائے۔ ساتھ میں نبی وقاص دیا، شاید آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑی دولت تھی کہ میں اپنی تقسیم کرنا چاہتا ہوں لوگوں میں۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے بھی رکھا، آپ نے بتایا خیر 1/4 جتنی میرے ذہن میں نہیں کہ آپ اتنا تقسیم کر اپنے بچوں کے لیے رکھ، یہ نا تمہارے مرنے کے بعد کل وہ بھیک مانگتے پھرے۔ تو انسان کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، آپ اچھا گھر دیں انہیں، اگر کوشش کریں سیکیورڈ گھر دیں، اچھا انوائرمنٹ ہے، آپ مرنے کے بعد بھی انہیں کوئی مسئلہ وسائل نہ ہو، سب چیزیں۔ صرف ایک بات یاد رکھنا، یہاں مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے
کہ کمانے میں بھی عدل کا پہلو ہو، جمع کرنے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی عدل کا پہلو ہو، صرف یہ ہے۔ اور اس لیے ریاست بھی ہے، وہ دولت کے معاشی پالیسی اس کی عدل پر مبنی ہو، ان اکنامک انجسٹس نہیں ہونے پائے، صرف یہ کہانی ساری۔ اکنامک ایکویلٹی نہیں آ سکتی، قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ لوگ محنت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اپنی جو کلاش بھی ویسی ہو جائیں، مفلسوں کو بھی اتنا، ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا قانون ہی نہیں ہے۔ ہاں ان کو حکم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کریں، جہاں جہاں احکامات ہیں اپنے اقربا کو دیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں لالچ نہیں کرے، ہوس نہیں کرے کہ بس دنیا ہی دنیا، اس کو معیار نہیں بنا لے، اگر آ گئی ہے اس کو اوپر غرور نہیں کرے، اور بس یہی نہ سب کچھ سمجھ لیا جائے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے۔ یار یہ جو ہے نا آرام کرنے کی خصلت، صلاحیت، یہ جو ہے ایبلٹی ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ جانور کو کھانا پینا اور سونا، شیر 18 گھنٹے سوتا رہتا ہے، ان کا زندگی میں کوئی ایم نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ انسان کو تو مقاصد دیے گئے ہیں، اسے عظمت دی گئی ہے، یہ تو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور جب یہ وحی کے مطابق اس کی زندگی آ جاتی ہے، یہ تو کمال برپا کر دیتا ہے۔ بس یہ ہے عدل و انصاف، اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ عدل کے لیے جستجو کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے۔ اللہ حق تلفی کو ناپسند فرماتا ہے، اور جو حق تلفی کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے۔ اطاعت ذی القربیٰ، اقربا کو دینے کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں دیتے انہیں ناپسند فرماتا ہے۔ تو ظلم، حق تلفی، اور جب انتہا پسندی، اسراف، اور جب لوگ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو بتاؤں کہ اللہ کارساز ہے، قادر مطلق ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہے، پھر وہ حساب لے لیتا ہے۔ اس کے وحی کے مطابق، حکموں کے مطابق چلو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ انٹرونشن کرتا ہے، ماشاءاللہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے اپنا طریقہ کار ہے عذاب کا، پھر بچنے کی پھر کہانی نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، پھر صاف فرما دیا کہ جب ہم پکڑ دیں تو پھر ان کے اعمال کی وجہ سے ہم سزا دیتے ہیں، ہم تو رحم کرنے والے ہیں اور کسی کو ظلم نہیں کرنے والے۔ پھر اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ تم میرے کاموں کے اوپر چلو، حکموں کے اوپر، ورنہ پھر میں مٹا کے دوسرے لے آؤں گا۔ میری مخلوق ہے، میں اپنی مخلوقات سے بھی کام لے لوں، جس سے میں ہوائیں اس کتابیں ہیں، جس سے بھی۔ یہ پہلو صرف یہ ہے، یہاں مطلب یہ نہیں کہ آپ کمائیں نہیں، کمائیں الحمدللہ، لیکن کمانے میں بھی عدل ہو، خرچ کرنے میں بھی عدل ہو، رکھیں۔ اور یہ دنیاوی مال خوبصورتی ہے، لیکن ہوس، ظلم، اسے معیار نہیں بنایا جائے۔ معیار کا مطلب سب کچھ یہی نہیں ہے، کہ اگر اسے یہ نہ سمجھے، غرور نہ آئے، یعنی غرور نہیں آئے اس کی وجہ سے کہ جس کے مثال کے آدمی میں بڑی دولت ہے، پیسے جمع ہو گئے، بارٹر سسٹم میں یہ پیسوں کے بدلے میں چیزیں خریدتے ہیں، یوں سمجھے اس نے گھر بنا لیا، اس کے گھر میں غلہ ہے، اناج ہے، جانور ہے، ایسا آپ سمجھ لیں مثال کے طور پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور لوگ بھی تو پھر ایسے ہیں نا، وہ پھر کئی ایسے ہیں ہوس، وہ پھر سونکھتے پھرتے ہیں، ایسا بھی نہ ہو لالچ۔ اب دیکھو نا، انسان اور کتے میں یہی فرق ہے، کتا پورا دن پھرتا ہے ہوس، اس کی جو خواہشات کے چکر میں، چونکہ وہ کتا ہے، اینیمل ہے، کہیں سے مل جائے پھر وہ سو جاتا ہے ایسے چکر میں، ہوس۔ تو جب انسان انسانیت کی معراج سے اتر جاتا ہے تو پھر اینیمل کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اینیمل میں اور انسانوں میں فرق بیان کر دیا گیا ہے۔ اینیمل صرف اپنی نفسانی خواہشات، کھانے پینے کے چکروں میں ہی ہے۔ ہاں بچوں کی پرورش پہ بڑی توجہ ہے کہ اگر فوڈ پانڈا نہیں کھایا یا KFC نہیں کھایا تو بچہ نہیں بچے گا شاید۔ تربیت پہ توجہ نہیں دیتے، وہ بھی کھانا پینا کھلائیں، آپ کھلانا، آپ انہیں انرجیٹک چیزیں کھلائیں، گھر میں بنا کے کھلائیں۔ تربیت پہ زیادہ توجہ دیں، ان کو اچھے انسان بنائیں، انہیں دینی تعلیم سے نوازیں، وہ گڈ پرسن بنے سوسائٹی کے اندر۔ اور پھر اگر کوئی بندہ کما لیتا ہے، اس آیت کی مفہوم میں بتاتا ہے، دولت آ گئی، کسی نے محنت کی، پھر لوگ جو ہیں، جو کلاش، جو مفلس، لالچ اس کے پیچھے پڑ جاتے، کو بتا لینے کے چکر میں آ جاتا ہے، چوریاں کرتے ہیں۔ امیروں کا بچہ جانا کسی نے، ان کے پاس دولت ہے، وہ اچھا موبائل لے کے مارکیٹ میں نہیں جا سکتا،
لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ بیچارے ایسے پکڑا دیتے ہیں، ایسے چوروں ڈاکوؤں کو سر عام ہاتھ کاٹے جائیں ان کے. اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسٹیٹ. قطن معافی نہیں ہو. حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری محترم شیخ یہ کیا خوب بات فرمائی کہ اللہ نے آپ کو کمانے کے لیے ہاتھ دیے ہوئے ہیں. اسباب کہتے ہیں اسباب نہیں میرے پاس، ہاتھوں سے بڑا اسباب کون ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں سورہ نحل کی تفسیر میں آپ نے بات فرمائی. آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ان ہاتھوں سے مشینیں بنتی ہیں. ان ہاتھوں کو استعمال کر کے لوگ کیٹو پہ چلے گئے، ان ہاتھوں کو استعمال کر کے چاند پہ چلے گئے، ان ہاتھوں سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں. یہ ریسورسز نہیں ہے بندے کی کہہ رہے ہیں میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اس سے بڑے ریسورسز اللہ نے دیے ہیں. کام کرو تم. لہٰذا جو کام نہیں کرتے وہ نکھٹو ہے، یاد رکھیے گا. آپ نا ثابت کرو اللہ نے صلاحیت دی، اس میں بھی ثابت، لیکن صرف اتنا ہے کہ عدل کرو. اگر آپ کو اللہ نے فیکٹری دی ہے، انڈسٹری دی ہے، آپ مزدوروں کو زیادہ تنخواہ دو. ڈی میرٹ چیزیں نہیں بناؤ، بہت پیسہ آ جائے گا. آپ میرٹ گڈ بناؤ. اسلامک فرم کے لیے کیا یہ ایمانداری کیا ہے؟ یہ ہے اس کے پہلو کہ کہیں اس کے لیے ہی نہ جیو جیسے اینیمل جیتے ہیں. ہر وقت اسی کی فکر نہیں ہو. بس محنت کرو. اللہ نے آپ کو ریسورسز دی، اسی لیے جو اندھے ہیں، جو ڈیزیبل ہیں، جو بیوائے ہیں، جس قابل ہی اللہ نے ان کو زکوٰۃ و خیرات کا حکم دے دیا. ان کو تو البتہ نیڈی جو ہے، بھلے وہ صحت مند بھی ہے، ضرورت مند ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسئلے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. تو پھر انسان جب انسانیت کی معراج پہ چلا جاتا ہے، وہی کو تابع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کی خدمتیں بھی کرتا ہے، ان کو ڈھونڈتا ہے. دولت کبھی ایکول نہیں ہو سکتی. سب قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کا نظام ہے. کبھی سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. البتہ اپرچونٹی ہونی چاہیے ان کے پاس. ظلم نہیں ہونا چاہیے، بس ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو آپ محنت کریں، آپ ارننگ کریں، آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں.